پروفیسر صاحب یہ تعلیم سے ریلیٹڈ پروگرام ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مہمان آتے ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو بتائیں کہ آج سے پہلے تعلیم کا معیار کیا تھا. اگر ہم آج سے کمپیریزن کریں تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہاں کیسا ماحول تھا اسکول سے, کالج میں, یونیورسٹی میں؟ جی میں نے مڈل اسکول تک تعلیم حاصل کی ہے ضلع گجرات میں کھاریاں کینٹ کے قریب ایک جگہ ہے جنڈا والا, تو وہاں میں نے مڈل اور پرائمری کیا اور مڈل کیا. گھر سے کوئی 1 کلومیٹر دور تھا, ہم بچے پیدل ہی جاتے تھے, پیدل ہی آ جاتے تھے. تو اس کی جو چیزیں مجھے اچھی لگی ہیں یا میری یادداشت میں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہم 8ویں کا امتحان دے رہے تھے, بورڈ کا امتحان ہوتا تھا, تو 2 مہینے پہلے ہمارے جو کلاس انچارج تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ رات بھی رہا کریں گے. اچھا, رات بھی اسکول میں رہیں گے. تو ہم دوپہر میں چھٹی کر کے جاتے تھے, گھر سے کھانا کھا کے آ جاتے تھے. تو اس میں یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ ٹیوشن ہے, اچھا, یا کوئی پیسے دینے یا لینے ہیں, اچھا, فری ہو رہا تھا. اچھا, اور استاد کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ بچے میرے لائق ہوں اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں. تو ہمیں وہ دن کو بھی پڑھاتے تھے, رات کو بھی پڑھاتے تھے, اچھا, اور پھر صبح اٹھ کے دوبارہ بھی شروع ہو جاتے تھے کلاس لگنے سے پہلے. تو یہ جو اخلاص ہے یعنی اور طلباء کی خیرخواہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور کسی ٹیوشن کا کوئی تصور نہیں تھا, نہ کبھی کسی نے مانگی نہ کسی نے دی, تو یہ ذہنی نہیں تھا. تو استاد کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ بچے لائق ہو جائیں, ذہین ہو جائیں اور تعلیم میں آگے نکل جائیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں میٹرک میں گیا, اور میٹرک ہمارا کھاریاں ایک ہمارے قریب جگہ تھی, تحصیل ہے آج بھی. تو وہاں ایک دن میں اسکول سے آ رہا تھا, بچے میرے ساتھ تھے, تو رستے میں وہ مڈل اسکول کے ایک ٹیچر جو سائیکل پر اسکول سے آ رہے تھے وہ مجھے مل گئے. ہم نے ان کو, جیسا کہ اس وقت طالب علموں کی آتی, ہم نے زور سے سلام کیا ان کو, وہ سائیکل روک لی انہوں نے. اور دوپہر کا وقت تھا, گرمی بہت شدید تھی, غالباً جون جولائی کا موسم تھا. تو مجھے نام اچھی طرح ان کا یاد ہے, فیض محمد نام تھا. جی ہاں. تو وہ پوچھے بیٹا کیا حال ہے, ادھر ادھر کی باتیں کی. تو اس کے بعد سے نا انہوں نے دیکھا کہ چھتری وتری ہمارے پاس ہے کوئی نہیں اور گرمی بڑی تیز ہے. تو آسمان کی طرف انہوں نے 1 منٹ دیکھا اور کہنے لگے اللہ میاں ان بچوں کے لیے کوئی آسانی فرما. تو یقین کریں, مجھے ظاہر ہے اس میں مبالغہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جبکہ میں عربی اسلامیات کا پروفیسر ہوں اور ساری زندگی دین کا پڑھایا اور سب کچھ کیا ہے, تو مجھے اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں حیران ہوا, چند منٹ کے اندر بادل آ گئے. اچھا, واہ واہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ استاد جو ہے, اچھا اسی طریقے سے یہ ماسٹر فیض محمد صاحب کی بات ہے, جب میں مڈل کیا, امتحان دے لیا بورڈ کا, تو ایک دن میں کسی کام سے اسکول گیا, تو یہ لائبریری کے انچارج تھے. اچھا, مجھے کہنے لگے کیا کرتے ہو آج کل. میں نے کہا کوئی کام نہیں کرنے کو, مڈل کا امتحان دے دیا, اب نتیجہ نکلے گا, داخلہ لیں گے کہیں. کہتے ہیں اچھا میرے ساتھ آؤ. اچھا, مجھے لے گئے, اور کوئی لائبریری کے لیے کمرہ بھی نہیں تھا, ایک کمرہ تھا جس میں کچھ 4 5 7 الماریاں تھیں پڑی. کچھ نہ الماریوں میں چھان پٹک کرتے رہے, دیکھتے رہے. تو مجھے انہوں نے کوئی چیز کتابیں پڑھنے کے لیے دی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اس وقت بالکل بچہ تھا اور آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھی دنیا کی. تو انہوں نے مجھے اس زمانے میں نسیم اجادی کے ناول دیے پڑھنے. ہاں جی. تو اسی طریقے سے جب میں میٹرک میں گیا تو ہمارے ایک استاد تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کیا پڑھ رہے ہو آج کل. ان کا بیٹا بھی میرے ساتھ پڑھتا تھا اور میں الحمدللہ کلاس کے اچھے لائق لڑکوں میں تھا. تو کہنے لگے یہ چھوڑو فضول چیزیں, میں تمہیں اچھی چیز پڑھنے کو دیتا ہوں. اچھا. تو انہوں نے مجھے 10ویں میں مولانا ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر دی. یہ انہوں نے مجھے 10ویں میں پڑھائی. اچھا, بڑی بات. تو مطلب یہ کہ اساتذہ کی جو خواہش یہ ہوتی ہے, اس زمانے کے اساتذہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یعنی بچوں کے لیے, جس کو آج ہم گرومنگ کہتے ہیں, تربیت کہتے ہیں, ہمارے ہاں قرآنی اصطلاح کریں تو تزکیہ کہتے ہیں, تو
اس وقت اساتذہ کی صرف یہ خواہش نہیں ہوتی تھی کہ بچے پڑھ جائیں اور امتحان نمبر لے لیں، بلکہ وہ طلباء کی تربیت بھی اور ان کے کردار پیش نظر سازی ہوتی بھی تھی، ساتھ کردار سازی ان کے ساتھ ہوتی یعنی تھی. اس زمانے میں دین بھی سکھانے کی کوشش، نماز روزی کی بھی تلقین کم از کم ویلیوز جو ضرور جو سکھاتے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے جب میں میٹرک کے بعد میں انٹر کامرس میں گیا تو اب آپ نے پوچھی ہیں تو زندگی کی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں، تعلیم یہ سنہری دور تھا، اس کو یاد کریں. بالکل. تو میں نے انٹر کامرس کیا تو ذرا مجھے جاب کی تلاش تھی، گھر میں ماحول ایسا تھا کہ آئی ہیڈ ٹو ارن سم تھنگ. تو جہاں ڈیم بنا ہے نا، اس وقت ڈیم نہیں بنا تھا، وہ ری ایبلیٹیشن کا کچھ کام ہو رہا تھا آبادی کا. تو مجھے وہاں اس میں ہم اپلائی کر دیا، کچھ اور دوستوں نے کیا. تو دوسرے دوستوں نے کچھ 2 گروپ ہوتے تھے اس وقت انٹر کامرس میں، ٹائپ بک کیپنگ کا، اکاؤنٹس کا، اور دوسرا شارٹ ہینڈ کا. تو میں گیا، جا کے ٹیسٹ دے کے آ گیا، واپس آ گئے. کیا پوسٹ کیا تھی؟ اسٹینوگرافر کی. اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ کچھ دن بعد مجھے، کوئی 2 ہفتے بعد مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا. اچھا، آپ کو ٹائپ شارٹ ہینڈ آتی تھی؟ وہ پڑھی نا، انٹر کامرس میں پڑھی، آئی کام میں پڑھی. اچھا. تو میں جب وہاں گیا تو ان کے جو ایڈمن آفیسر تھے، اب بھی مجھے شکل ان کی یاد آ رہی ہے، چھوٹے قد کے تھے، داڑھی بڑی تھی اور پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھے. تو ہم لوگ وہاں بیٹھے تھے کمرے میں، فارمیلٹیز پور کر رہے تھے، فارم پر کرو، جوائننگ دو، یہ کرو. کہنے لگے تم میں سے امین کون ہے؟ محمد امین کس کا نام ہے؟ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میرا نام ہے. اچھا، جو ہمارے آئی کام کے پرنسپل تھے، اس کو اس وقت یہ ایوب خان کا زمانہ تھا، اس کو کمرشل انسٹیٹیوٹ کہتے تھے. اب یہ اس 1 سال کو سی کام، 2 سال کو ڈی کام کہتے تھے. یہ آئی کام کا تصور بعد میں آیا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تو ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے ان کا، وہ شیرازی تھے، سید شیرازی نام تھا ان کا، اللہ جنت نصیب کرے. کہنے لگے شیرازی تمہارا کیا لگتا ہے؟ اچھا. میں نے کہا میرا تو کچھ نہیں لگتا. کہتا ہے اس نے میرا فون اکھاڑ مارا فون کر کر کے کہ کسی کو نوکری نہ ملے، امین کو نوکری ملنی چاہیے. اچھا. میں نے کہا جی آپ کی مہربانی. کہتا ہے نہ میں بڑا سخت آدمی ہوں، یہ مہربانی والی بات نہیں ہے. 13 آدمیوں نے امتحان دیا تھا، تم کو میں نے اس لیے نہیں دیا کہ مجھے شیرازی کے فون آ رہے تھے، میں نے اس لیے دیا کہ یو اسٹوڈ فرسٹ امنگ دوز 30. واہ، بڑی بات ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ابتدائی زندگی کے آپ کی پہلی ملازمت ایسے ہوئی؟ جی ایسے. تو تعلیم کے لیے پھر میں نے عربی کا مجھے شوق تھا کہ عربی سیکھی جائے. دینی ماحول تھا گھر کا بھی، تو میں اسلامک اسٹڈیز میں آگے بڑھنا چاہتا تھا. تو میں نے BA کر لیا پرائیویٹ پنجاب یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد میں نے ملازمت کے سلسلے میں مجھے 1 سال کے لیے مسقط جانا پڑا. وہاں سے میں نے اپلائی کر دیا ریاض یونیورسٹی میں، سعودی عرب میں، فار فردر اسٹڈیز. تو وہ میری سلیکشن ہو گئی. اچھا. ہاں، تو میں وہاں چلا گیا سعودی عرب میں. تو وہاں یونیورسٹی میں میں نے پہلے تو عربی جا کے اپنی ٹھیک کی، اور پھر ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما لیا، ہاؤ ٹو ٹیچ عربک ٹو نان عربس. یعنی آپ کو لکھنی اور بولنی بھی لکھنی بھی بولنی زیادہ نہیں. وہ ایک آپ عربک میڈیم یونیورسٹی میں چلے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کو عربی بولنی بھی پڑتی تھی، لکھنی بھی پڑتی تھی، اسائنمنٹیں بھی دینی پڑتی تھی، ظاہر سب کچھ ہوتا ہے. تو اس میں یونیورسٹی میں اس وقت پیٹرو ڈالر کا زمانہ تھا، اور سعودی عرب کے پاس بھی پیسے تھے، تو وہ اسٹوڈنٹس کو فیملی ویزا بھی دے دیا کرتے تھے. ہاں، تو آئی واز ایبل ٹو گیٹ اے فیملی ویزا فار دیٹ. مجھے انہوں نے میریڈ اسٹوڈنٹس کی اکاموڈیشن بھی دے دی، ٹکٹ بھی دیے. تو اس وقت وہاں یہ پاکستانی چینل وہاں نہیں ہوتے تھے، یہ ظاہر ہے پرانی بات کر رہا ہوں میں. یہ بات ہے کوئی، میں وہاں گیا تھا 76 میں. اچھا. جی. تو اس وقت وہ یعنی ہمیں تفریح کے لیے بھی اگر ٹی وی دیکھنا پڑتا تھا تو عربی پروگرام ہی دیکھنا پڑتا تھا. تو اس طریقے سے عربی میری اچھی ہو گئی الحمدللہ. تو وہاں میں نے ایم فل کیا اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس میں. اچھا. اس یونیورسٹی سے. تو پھر میں نے PhD کی کوشش کی. تو
یہ خیال آیا کہ عربی تو سیکھ لی، اور عربی اساتذہ سے فضلاء تھے، دمشق کے کچھ اساتذہ تھے، شام کے کچھ، سوڈان کے کچھ، مصر کے، تو بڑے اچھے اساتذہ سے پڑھنے کا موقع ملا اور استفادے کا موقع ملا. اور میں غالباً اس انسٹیٹیوشن میں، یا اس اصل میں کالج آف ایجوکیشن تھا، تو ٹیچرز ٹریننگ کا ادارہ، تو اس میں واحد پاکستانی تھا. لیکن یہ تھا کہ الحمدللہ میں نے اچھے نمبروں سے وہ سارا امتحان پاس کر لی. تو اب میری خواہش تھی کہ میں اب کچھ جس طرح عربی میں کچھ اچھی گرفت ہو گئی، انگریزی میں بھی ہو جانی چاہیے. تو ظاہر ہے بی ایس سی تو میں نے کیا ہوا تھا، اور دفتروں میں کام کرنے سے فنکشنل انگلش بھی بہتر تھی. تو اس میں پھر باہر جا تو نہیں سکا، لیکن اس وقت میں نے ڈسٹنس ایجوکیشن کا ایک پروگرام جوائن کر لیا. لیکن اس میں مجھے ٹیچر بہت اچھے مل گئے. اس میں ایک لندن یونیورسٹی کا اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز ہے، سواس. وہاں جو اسلامک لا کے انچارج تھے پروفیسر نوئل کلسن. ہی از اے ویری نون اینڈ ایکسپرٹ ان اسلامک جورسپروڈنس. ان کی 3-4 کتابیں ہیں اس پہ. تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد وہ یہ انسٹیٹیوشن بنا تھا لندن یونیورسٹی میں، اور بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے، آج بھی یونیورسٹی آف لندن مشہور ہے. تو اس میں ان کے ساتھ میں نے کام کیا تھیسس کا. تو اور ان کے جب وہ باہر گئے تو ان کے ایک اسسٹنٹ تھے، اسسٹنٹ پروفیسر تھے. کوئی لا کی فرم تھی جس میں آپ نے کام کیا؟ نہیں، یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا، یونیورسٹی کی بات، لندن یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں یعنی ایسٹرن لا اور افریقن لا پڑھایا جاتا ہے. یا تو ایسٹرن لا کے حوالے سے اسلامک لا بھی ان کا ایک سیکشن تھا، ڈپارٹمنٹ تھا ایک. تو وہاں کے ساتھ مل کے میں نے وہ تھیسس لکھا، اور وہ تھیسس چھپا ہوا ہے پاکستان میں. سنگ میل والوں نے اس کو چھاپا. اور میں نے وہ اٹ واز اے فیلڈ ریسرچ ان یہ ضیاء صاحب کے زمانے میں، ہاؤ ٹو اسلامائز دا لیگل اسٹرکچر. اس پہ وہ یعنی ہاؤ اٹ ہیپنڈ، یعنی وہ سارا پروسیس جو تھا نا، سارا اسلامائزیشن آف لاز اینڈ لیجسلیشن کا، وہ میں نے انالائز کیا ان کے لیے. اور وہ کور. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب جو ہم جن مسائل سے گزر رہے ہیں، ہمارے ہاں دیکھیے کریکولم ایک نہیں ہے. ہمارے ہاں یعنی تعلیم میں طبقاتی فرق بہت ہے، اور کوئی اس کا حل ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیے نا، دی تعلیم کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یعنی ڈیٹیلز میں جائیں نا، مثلا ٹیچر ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے، کریکولم کیسا ہونا چاہیے، میں اس سے بھی پہلے ایک بات کرتا ہوں جس کو ہم ایپسٹیمالوجی کہتے ہیں. ایپسٹیمالوجی یہ ہے کہ آپ کا تصور تعلیم کیا ہے، آپ کے مقاصد تعلیم کیا ہے، آپ کے لیے نافع تعلیم کا تصور کیا ہے. واہ، بڑی اچھی بات. یہ چیزیں جو ہیں جن کو ہم ایپسٹیمالوجی کہتے ہیں، یا تصور علم یا فلسفہ علم کہتے ہیں. دیکھیے، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ مسلمان کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے. دیکھیے، اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: توحید، رسالت اور آخرت. بے شک. آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں ترقی کرنی ہے، دائرہ کرنی ہے. ہمیں دنیا میں زندہ رہنا ہے، یقیناً زندہ رہنا ہے. ہمیں دنیا میں ہماری بہت ساری حوائج ہیں، ضروریات ہیں، ہمیں انہیں پورا کرنا ہے، بالکل کرنا ہے. ہمارا امتحان اس چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ہم نے تمہیں اپنا عبد پیدا کیا. بالکل، نائب تو بنائے. عبد، نائب نہیں، عبد پیدا کیا. بندہ، اپنا بندہ، غلام. یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ میری عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. بے شک. یہ مطلب ہے. اچھا، دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ جو عبادت ہے اور یہ اطاعت ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میری عبادت اور اطاعت کے تحت گزارو تاکہ آخرت میں کامیاب. سبحان اللہ، بہت اچھی بات. اب گویا اب ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے، اکنامک ڈیولپمنٹ بھی چاہیے، ہمیں سوشل ڈیولپمنٹ بھی چاہیے، ہمیں سب کچھ چاہیے. لیکن یہ ہمیں اپنی کیٹیگری کے اندر رہ کر، اپنے پیراڈائم میں کے اندر رہ کر کرنا ہے. اس لیے دیکھیے نا، مثلا آپ نے ویسٹ نے اکنامک ڈیولپمنٹ بہت کر لی، بھئی ان کے نزدیک آخرت نہیں ہے.
ہمارے نزدیک آخرت ہے. ہم جو بھی اپروچ اختیار کریں گے اکنامک ڈیولپمنٹ کی اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دین کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو اور دین کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوں. جب ہم یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہم نقصان میں رہیں گے. بالکل صحیح ہے. تو اسی طریقے سے تعلیم میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور آبجیکٹو شوڈ بی کہ ہماری نئی نسل جو ہے، دیکھیے اسلام میں عورتوں کو کیوں نہیں ہے ملازمتیں اور کاروبار اور ان چیزوں پہ کیوں زیادہ وہ فوکس نہیں کرتا. وہ فوکس قرآن مجید بھی کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہیں کہ ٹک کے گھر میں بیٹھو اور کام کرو. کیوں؟ فلاسفی ہے اس کے پیچھے. فلاسفی اس کی یہ ہے کہ نئی جنریشن کو اپنا تہذیبی ورثہ منتقل کرو. یہ بہت اہم ہے تعلیم میں. اور تعلیم میں تو تعلیم میں مدرسے یا اسکول میں بچہ تو بعد میں جاتا ہے، 5-6 سال تو گھر میں رہتا ہے اور یہ 5-6 سال کا عرصہ بہت ویلیویبل پیریڈ ہے. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ والدین کی جو والدہ کی تربیت تھی جو ہمیں گھر میں ملتی تھی اسلام کے مطابق، اب معاف کیجئے گا وہ ہماری والدین بھی جو ہیں وہ رات کے ڈرامے ہی دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور انڈین فلمیں ہی دیکھتے رہتے ہیں اور یا موبائل لے کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے. تو تربیت کا، تعلیم کا کسی کو وہ شعور نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہماری خواتین ہیں، ہماری آبادی کا تقریباً 50% حصہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ہماری سیکیورٹی فورسز میں بھی ہیں، فائٹر پائلٹ بھی ہیں، بینکوں میں اور تعلیمی اداروں میں، ہر جگہ وہ اپنی خدمات اور طب کے شعبے میں خاص طور پہ بڑی اہم خدمات انجام دے رہے ہیں. ہم آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم ان کو سب کو گھر میں بند کر دیں. نہیں یہ بات میں کہہ رہی ہوں، میں بات اور کر رہا تھا. میں بات یہ کر رہا تھا کہ تعلیم جو ہے وہ ہمارے تہذیبی اور سماجی اور ملی مقاصد کے لیے ہونی چاہیے. یہ بات میں یہ بات کہہ رہا ہوں. یعنی اگر ہم اپنی جدید تعلیم کو دیکھیے، آپ کہہ رہے تھے مثلا انگریزی زبان کو کچھ نہیں کہتا. زبان تو ایک وہیکل ہوتی ہے فار ٹرانسفارمیشن آف دی کلچر، آف دی نالج. اب ہمارے ہاں اگر ہم صرف انگریزی پڑھنے کو کوئی منع نہیں کیتا. دیکھیے جب یہ ہمارے دیوبند کے صدر مدرس تھے اور ہمارے بہت بڑے عالم تھے، شیخ الہند کہتے ہیں ہم ان کو، مولانا محمود حسن صاحب. مولانا محمود حسن صاحب نے علی گڑھ میں اسیر مالٹا، علی گڑھ کے اندر محمد علی جوہر اور شوکت علی اور یہ سارے لوگ موجود تھے اور وہاں انہوں نے جامعہ ملیہ بنانے کے لیے علی گڑھ کی مسجد میں یہ افتتاحی اجلاس رکھا اور اس میں مولانا تشریف لائے. تو مولانا کا وہ خطبہ جو ہے، میں ایک رسالے کا ایڈیٹر ہوں، میں 2 دفعہ چھاپ چکا ہوں اس کو. اور میرا رسالہ جی البرہان کے نام سے، اس میں 40-50% ہر مہینے ایجوکیشن پر مواد ہوتا ہے. ہاں جی. تو اس میں انہوں نے کہا تھا یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے بڑی اچھی طرح کہ اس دین کی فکر کرنے والے لوگ اور دین کے لیے میں جو سوچتا ہوں اس کی حمایت کرنے والے لوگ کالجوں یونیورسٹیوں میں زیادہ ہے، مدرسوں میں کم ہے. اس لیے میں چل کے آپ کے پاس آ گیا ہوں یونیورسٹی، تاکہ آپ کا نظام جو ہے وہ بھی اسلام کے مطابق ہو جائے. تو جامعہ ملیہ میں انہوں نے کہا میں نے اور میرے آبا و اجداد نے کبھی کوئی زبان سیکھنے کی مخالفت نہیں کی. یہ ان کے خطبے میں بات. تو مراد یہ کہ بات انگریزی کی نہیں ہے، بات انگریزی کلچر کی ہے، بات انگریزی تہذیب اور تمدن کی ہے. ہمیں وہ سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے. ہاں فائدہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے محتاط انداز میں، لیکن ہمیں اپنی آئیڈینٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ہمارے آدرش کے مطابق، ہماری امنگوں کے مطابق، جس طرح کا آدمی اسلام تیار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح کا مسلمان بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہمارے نظام تعلیم کو بنانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر یہ فرمائیے کہ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے، ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، اور جیسے سوشل میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو ہم ان مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لیکن اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے. ہماری نوجوان نسل کی جو تربیت اتنی بری ہو رہی ہے، اور اس میں ہماری مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں جو کر رہی ہیں. فکر مند کوئی نہیں ہے، فکر مند کوئی نہیں ہے. فکر مندی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کوئی تجویز پیش کریں کہ کیسے ہم اس کو؟ نہیں دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت قوم کے ہمیں دیکھنا چاہیے. آج
غالباً 8 اگست ہے، 14 اگست کو ہم جی ہاں، انڈیپینڈنس ڈے یوم مناتے پاکستان۔ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل میرے ایک دوست نے بتایا کہ شام ہمدرد میں انہوں نے عنوان رکھا کہ پاکستان میں ترقی کیسے ہو، 77 سال میں ہم نے کیا کیا۔ میں نے کہا اگر کوئی مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کہتا انہیں پوچھو یا انہیں یہ موضوع رکھے سوچنے کے لیے کہ بھئی 77 سال میں ہم نے جس نظریے کے لیے، جس خیال کے تحت یہ ملک بنایا تھا، کیا وہ ہم نے حاصل کر لیا؟ بالکل بھی نہیں کیا، ہم تو فیل ہو گئے۔ تو یہ نرم لفظ ہے جو ہم پڑھے لکھے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اگر سخت لفظ استعمال کریں جسے بعض لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی غداری کی ہے اپنے اس نظریے سے جس کے دعوے لے کر ہم کھڑے ہوئے تھے، اور اتنی قربانیاں، we have betrayed it۔ لاکھوں لوگ شہید ہوئے جی، اس سے کوئی تحریک پاکستان میں عزتیں بچی عورتوں کی گئی ہیں، بہت مسلمانوں کی، اس کے گھر جلے ہیں، اور کیا کیا بڑا نقصان، بڑی قربانیاں دی ہیں اس قوم نے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے بحثیت مجموعی اس کا پاس نہیں کی۔ خواتین و حضرات، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر محمد امین صاحب کی بہت ہی خوبصورت گفتگو سنی، بڑی انفارمیٹیو باتیں کی انہوں نے، اور خاص طور پہ جو ان کے دل میں اسلام کے لیے ایک محبت پائی جاتی ہے، اور یہ جو اس معاشرے کو چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں سماجی اور اسلامی لحاظ سے بالکل پرفیکٹ معاشرہ ہو، جو مقاصد حاصل کر سکے ہم جو تحریک پاکستان کے تھے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔